کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیسے بنا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور آج یہ ہماری زندگیوں کو کس طرح بدل رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، انٹرنیٹ کی کہانی 1960 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک، خاص طور پر امریکہ، نئی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ کا ابتدائی آئیڈیا امریکی دفاعی ادارے ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ڈارپا نے پیش کیا۔ ان کا مقصد ایک ایسا نظام بنانا تھا جس سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکے۔ نظام کو آرپانیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 1969 میں آرپانیٹ کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس میں 4 یونیورسٹیوں نے آپس میں ڈیٹا شیئر کیا۔ یہ انٹرنیٹ کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ اس کا مقصد انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس اور گورنمنٹ کو تیز رفتار معلومات کے تبادلے کا ایک اہم ذریعہ فراہم کرنا تھا۔ عام لوگوں کے لیے یہ بھی دستیاب نہیں تھا۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں آرپانیٹ کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا گیا اور مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں ملانے کی کوشش کی گئی۔ 1983 میں TCP/IP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول انٹرنیٹ پروٹوکول کو متعارف کروایا گیا، جو آج بھی انٹرنیٹ کا بنیادی پرنسپل بنا ہوا ہے۔ 1989 میں ایک برٹش سائنٹسٹ ٹم برنرز-لی نے ورلڈ وائڈ ویب کا آئیڈیا دیا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس سے ویب سائٹس کے ذریعے معلومات شیئر کرنا ممکن ہوا۔ 1990 میں پہلی ویب سائٹ لانچ کی گئی اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کا ایک نیا ایرا شروع ہو گیا۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک انٹرنیٹ دنیا بھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ای میلز، چیٹ رومز اور ویب سائٹس کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اب انٹرنیٹ صرف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ عوام کے استعمال کے لیے بھی اویلیبل تھا۔ انٹرنیٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب اور سب سے بڑی تبدیلی 2000 کی دہائی میں آئی، جب ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام سنا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے لگے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوزرز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس فیس بک کا نام آتا ہے، جس کے منتھلی ایکٹیو یوزرز MAUs 3.6 بلین سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ان سب کے منتھلی ایکٹیو یوزرز 2 بلین سے زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسمارٹ فونز نے موبائل انٹرنیٹ کا دور شروع کیا، جس سے دنیا کے کسی بھی کونے سے انٹرنیٹ تک رسائی ممکن ہو گئی۔ اس طرح انٹرنیٹ ایک عالمی نیٹ ورک بن گیا، جس نے پوری دنیا میں کمپیوٹرز اور موبائل فونز کا ایک جال بچھا دیا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ معلومات تلاش کرتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں، آن لائن خریداری کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بات چیت کرتے ہیں اور ڈفرینٹ تفریحی مواد تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجیز آج کل کی زندگی کے مختلف جگہوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور لوگوں کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو آسان بناتی ہیں۔ اگر ہم انٹرنیٹ کے بیسکس کو سمجھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس IP ایڈریس کا نام آتا ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس۔ ہر ڈیوائس کو ایک مخصوص ایڈریس دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ اگلا نام ہمارے پاس آتا ہے ڈومین نیمز کا۔ ڈومین نیمز وہ نام ہوتے ہیں جو ویب سائٹس کے ایڈریس کو آسان بناتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکیں۔ اگر ہم انٹرنیٹ کے بینیفٹس کی بات کریں تو سب سے پہلا بینیفٹ کمیونیکیشن کا آتا ہے۔ انٹرنیٹ نے رابطے کو بہت آسان بنا دیا۔ ای میل، ویڈیو کالز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے ہمیں پوری دنیا میں جڑے رہنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ انٹرنیٹ کے بینیفٹس میں ایک بہت بڑا نام ایجوکیشن کا ہے۔ آن لائن ایجوکیشن اور کورسز کی سہولت نے علم حاصل کرنے کے طریقوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ ویب سائٹس اور اپلیکیشنز کی مدد سے ہم گھر بیٹھے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم دنیا بھر کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ساتھ جڑ کر اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا تیسرا میجر بینیفٹ انٹرٹینمنٹ ہے۔ ویب اسٹریمنگ سورسز جیسے نیٹفلکس اور یوٹیوب نے تفریح کے طریقوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آن لائن گیمز اور شاپنگ بھی ہماری تفریح کا حصہ بن چکی ہے۔ دوستو، دنیا کے مشہور برٹش فلاسفر اور رائٹر جارج مارٹن نے ایک بار کہا تھا، ایوری تھنگ ہیز اے ڈارک سائڈ۔ ہر چیز کا ایک تاریک پہلو ہوتا ہے۔ ان کا یہی کوٹ انٹرنیٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آئیے انٹرنیٹ کے کچھ ڈرا بیکس جانتے ہیں۔ دوستو، انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو بہت ساری سہولتیں فراہم کی ہیں، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔
اس کا سب سے میجر ڈرا بیک پرائیویسی ایشوز ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہمارا ذاتی ڈیٹا، ہمارا پرسنل ڈیٹا اکثر غیر محفوظ رہتا ہے۔ بینکنگ اور ڈیٹا کی چوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر ہیکر ہمارا ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں اور اسے پبلکلی ریویل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بلیک میل کر کے ہم سے بھاری اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں۔ ہیکنگ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ہیکنگ کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اگلا ڈرا بیک ہمارے پاس آتا ہے سائبر کرائم۔ انٹرنیٹ پر مختلف سائبر کرائمز ہوتے ہیں جو صارفین کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا تیسرا میجر ڈرا بیک ایڈکشن ہے۔ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال انسانوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہماری یوتھ اکثر اس ڈرا بیک میں مبتلا ہے۔ انٹرنیٹ کا ایک اور ڈرا بیک فیک نیوز ہے۔ آئے دن ہم سوشل میڈیا پر سیلیبریٹیز کے بارے میں نیوز سنتے ہیں۔ وہ اکثر نیوز فیک ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ان پر یقین کر کے سیلیبریٹیز کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا ایک اور میجر ڈرا بیک ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے فیوچر آف دا انٹرنیٹ۔ آخر انٹرنیٹ کا فیوچر کیا ہے؟ آنے والے وقت میں انٹرنیٹ کی کیا کیا ترقی ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ سب سے پہلی ترقی ہوگی 5G ٹیکنالوجی۔ 5G ٹیکنالوجی دنیا کے مختلف ممالک میں متعارف کروا دی گئی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک 5G کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ 5G ٹیکنالوجی ایک تیز رفتار نیٹ ورک کی سہولت ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) کی وجہ سے آئے گا۔ AI کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت۔ یہ انسانوں کی ذہانت کی نقل کرنے والے کمپیوٹرز اور مشینوں کی تخلیق کو کہتے ہیں جو سوچنے، سیکھنے اور ایسے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں جس کے لیے عام طور پر ہیومن انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں مسائل کو حل کرنا یعنی کہ پرابلم سالونگ، قدرتی زبان کو سمجھنا، پیٹرن کو پہچاننا اور فیصلے کرنا، ڈیسیژن میکنگ کی سہولتیں شامل ہوتی ہیں۔ AI کی ٹیکنالوجیز میں مشین لرننگ، نیورل نیٹ ورکس اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ شامل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کی ہسٹری کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔